فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 114 جسے آج ہم تلاوت کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، کون بڑا ظالم ہے؟ مِمَّن مَنَعَ، اس سے جو منع کرے مساجد اللہ، اللہ کی مسجد میں، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اس کا نام اسم گرامی ذکر کیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کو ویران کرنے کی وہ کوشش کرے۔ کس کو؟ مسجد کو۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس میں یعنی کہ مساجد اللہ، اس میں وہ ویرانی کی کوشش کرے۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ، یہی لوگ ہیں کہ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، کیا انہیں یہ حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں ڈرتے ہوئے آئیں؟ یہ اولئک ما کے اندر ما استفہامیہ ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں ڈرتے ہوئے آئیں؟ لیکن وہ ڈرتے ہوئے نہیں بلکہ وہ اکڑتے ہوئے آئے، تو پھر نتیجتاً کیا؟ فرمایا لہم فی الدنیا خزی، دنیا کی زندگی کے اندر وہ رسوائی ان کا مقدر ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیہ مقدسہ بیت المقدس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جب روم کے عیسائیوں نے یہودیوں کو ان کے ساتھ جنگ کر کے مسجد اقصیٰ سے انہیں نکال دیا، اور مسجد اقصیٰ سے فقط انہیں نکالا ہی نہیں بلکہ ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا، جو مسجد کے ارد گرد اور مسجد میں زیادہ تر رہتے تھے، اور پھر ان کی کتاب تورات شریف کی انہوں نے بے حرمتی کی، مسجد اقصیٰ شریف کے اندر انہوں نے اپنے جانور وغیرہ باندھے اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی، اور وہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر اپنی معمول کے مطابق عبادت کرتے تھے وہ انہوں نے عبادت کو روک دیا۔ ان کی مذمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں اس کے نام لینے سے لوگوں کو منع کرے۔ ایک تو اس کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، دوسرا ایک اور قول ملتا ہے کہ جسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور اقدس کی بات ہے کہ جب ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کو کعبہ شریف میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا جاتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں، شروع اوائل اسلام میں، کہ جب مسلمانوں کو کعبہ شریف میں نماز پڑھتے وقت تنگ کیا جاتا تھا اور نماز پڑھنے سے انہیں منع کیا جاتا تھا، یا اس دور وہ دور مراد ہے، یا جب حدیبیہ کے مقام پر حضور نبی کریم علیہ السلام عمرہ کی غرض سے، حج کی غرض سے جب
آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے لگے تو اہل مکہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دخول مکہ سے منع کر دیا. تو کریم محبوب علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر آپ نے ڈیرا لگایا اور وہاں پر جلوہ فکن ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرے. این یوز کا کہ اس میں ذکر کیا جائے. اب اس ذکر سے مراد، ذکر سے محدثین مفسرین نے مراد یہ لیا ہے کہ اس ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام حمد و ثنا، نماز، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اذکار، اوراد، وظائف، قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیحات، یہ ساری چیزیں ذکر کے اندر شامل ہیں. اور پھر اس ذکر کو فقط اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تک نہیں، بلکہ اس ذکر کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت، حضور علیہ السلام کی شان رسالت، نعت شریف اور اولیاء کرام کا ذکر، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کا ذکر اور اللہ کے مقبول اور مقدس بندوں کا جو ذکر کیا جاتا ہے وہ سارا اس کر کے اندر شامل ہے. کہ جس طرح ہم مسجد کے اندر اللہ کے ذکر سے کسی کو منع نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے ذکر یا ان کے کسی مقدس غلاموں میں سے کسی کے ذکر سے کسی کو منع نہیں کر سکتے. پھر مسجد کی ایک شان یہ بیان کی گئی کہ جس طرح مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جس طرح مخصوص ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، دوسرا اس میں مسجد کا یہاں پر وصف میں یہ بیان کیا گیا کہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور اللہ والوں کے ذکر سے آباد کرنے کے لیے ہے. مسجد اللہ اور اللہ کے والوں کے ذکر سے آباد کرنے کے لیے ہے. وہ مسجد ہی کیا کہ جس مسجد کے اندر اللہ والوں کا ذکر نہ ہو، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی شان عظمت رسالت ہی بیان نہ ہو، حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں اور آپ کے صحابہ اہل بیت کا ذکر نہ ہو. وہ مسجد جو مدینہ منورہ میں ایک تعمیر کی گئی جسے مسجد ضرار کہتے ہیں، اگر اس کی آپ ہسٹری کو دیکھیں تو مسجد تو انہوں نے بھی بنائی اور مقصد ان کا بھی یہی تھا کہ ہم اس میں اللہ کا ذکر کریں گے، نماز ادا کریں گے، لیکن دل میں اللہ کے حبیب علیہ السلام سے بغض، عداوت تھی اور وجود جو تھا وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ذکر کو پسند نہیں کرتا تھا. جب اس نیت کے ساتھ وہ مسجد بنائی تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً سے حکم فرمایا کہ اس مسجد کو ختم کر دیا جائے. اس مسجد کو ختم کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلا دیا گیا. کون سی جگہ؟ وہ جگہ جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذکر سے بے آباد ہے. اور آبادی کدھر ہے، روحانیت کدھر ہے؟ اس جگہ پر جہاں پر اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. تو مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، پھر اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ مساجد اللہ کی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے. یہ غیر اللہ کی ملک نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ملک ہے. اور یاد رکھیں جو ایک مرتبہ مسجد بن گئی ہے وہ قیامت تک کے لیے مسجد بن گئی ہے. جو ایک مرتبہ جس چیز کو، جس جگہ کو، زمین کے جس خطے کو مسجد کا نام دے دیا جائے وہ قیامت تک کے لیے وہ مسجد ہے. اب وہ مسجد سے ہٹ کر کچھ اور نہیں بن سکتا، کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جب ملک کر دیا، وقف کر دیا، تو پھر دوبارہ کسی بندے کے نام وہ نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں. دوسری چیز، مسجد بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد اوپر والی بلڈنگ پہ ہوتی ہے، اپر فلور پہ، اور نیچے دکانیں یا نیچے مارکیٹ وغیرہ ہوتی ہے. وہ مسجد نہیں ہے، مسجد اوپر والی ہے. یاد رکھیے گا ہماری شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جس جگہ کو مسجد کا نام دے دیں گے اس جگہ سے لے کر آسمان تک وہ ساری فضا مسجد ہے. اس جگہ سے لے کر وہ ساری آسمان اول، یہ جو آسمان ہے، یہاں تک ساری فضا مسجد ہے.
یہ خلا مسجد ہے، یہ سارے کا سارا حصہ مسجد کا ہے، اس کے اوپر آپ جتنی مرضی منزلیں تعمیر کر لیں، جتنی مرضی سے بلند کر لیں، ایسا نہیں ہے 3 منزل تک مسجد اور 4تھی منزل بنائیں گے تو ہم اس میں اپنا گھر بنا لیں گے، لہذا وہ ہمارا نہیں، آسمان تک وہ مسجد ہے۔ لہذا اگر کسی کی رہائش ہو تو وہ مسجد کی اس دائرے اور اس حصار کے اندر نہیں ہو سکتی، سائڈ پہ ہوگی، مسجد کے اندر کسی کی رہائش نہیں ہو سکتی، مسجد کی کسی سائڈ پر۔ اور نچلے فلور پہ جو دکانیں یا آبادی یا کوئی گھر وغیرہ ہو تو وہ نچلا حصہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہے۔ اگر وہ مسجد ہو تو پھر اس سے اوپر سب مسجد ہے، لیکن اگر اوپر والا مسجد ہے تو اس سے اوپر سب مسجد ہے، نچلے حصہ مسجد نہیں ہے۔ مسجد کسی بھی صورت کسی غیر کی ملک نہیں ہو سکتی، اور مسجد کسی بھی صورت جو وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک مسجد کی جگہ پر ایک علاقے کے اندر ایک آبادی کے اندر ایک مسجد تعمیر ہے تو اس کے قریب دوسری مسجد اس لیے سے تعمیر کرنا کہ یہ مسجد پہ آباد ہو جائے، یہ ناجائز اور حرام ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے علاقے کی مسجد میں نماز نہ ادا کرنا اور اپنے علاقے کی مسجد کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں جا کر نماز ادا کرنا، اور اگر کسی بندے کے اس فعل کے ساتھ اس مسجد کی بے آبادی کے اندر، ویرانی کے اندر کوئی اگر حصہ شامل ہو رہا ہو تو یہ عمل بھی حرام ہے۔ اپنے علاقے کی مسجد کو آباد کرنا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس پر فتویٰ ہے۔ لہذا مساجد کے اندر جب دخول ہو تو فرمایا کہ ان يدخلوها الا خائفین، مسجد میں جب آئیں تو نہایت ڈرتے ہوئے، خوف کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کانپتے ہوئے مسجد میں آئیں کہ یہ اس بادشاہ احکم الحاکمین کے گھر میں ہمارا داخلہ ہو رہا ہے کہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ مجرم جب عدالت کے اندر جائے تو وہ کانپ رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اس سے بڑی عدالت کون سی ہو سکتی ہے کہ جس احکم الحاکمین کے گھر میں جب ہم آئیں تو لہٰذا ہمیں نہایت خوف کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے آنا چاہیے۔ پھر مسجد کے اندر دنیا داری کی باتیں کرنا، آپس میں اپنے معمولات کی باتیں کرنا اور اپنے حال احوال کا ذکر کرنا مسجد کے اندر ناجائز، گناہ اور حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں فقط اللہ کا ذکر کیا جائے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد اگر تعمیر ہے، چھوٹی ہے، تو اس کی جگہ پر آپ دوسری کسی جگہ پر جب وہ جگہ خرید لیتے ہیں، وہ جگہ خریدنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مسجد کو شفٹ کر دیا جائے، تو مسجد کسی دوسری جگہ شفٹ نہیں ہو سکتی۔ جو ایک دفعہ مسجد بن گئی وہ مسجد ہی رہے گی۔ تو اس سے بڑی مسجد ہے تو اس کا اہتمام اگر کرنا پڑے تو اس طرح سے اہتمام کیا جائے کہ اسے اس کے ساتھ شامل کیا جائے، علیحدہ سے نہ کیا جائے، اسے اس کے ساتھ شامل کیا جائے تاکہ یہ حصہ اس کے ساتھ شامل رہے۔ اور اگر یہ عنصر ذہن کے اندر پایا جائے کہ یہ چھوٹی مسجد ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ چند گز پہ چند میٹر دور ہم نے جو جگہ خریدی ہے وہ بڑی مسجد ہے، اور اگر یہ تاثر پایا جائے کہ وہ مسجد آباد ہو جائے گی، اس کی وجہ سے اب یہ بھی آباد رہ جائے گی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ ایسی مسجد بنانا حرام ہے اگرچہ وہ بڑی ہو، کیوں کہ اس کی وجہ سے اس کی جب وہ ویرانی لازم آئے گی، اس کی ویرانی، اس کو ویرانی سے بچانے کے لیے اسی جگہ کو وسیع کیا جائے گا۔ اگر وسیع ممکن نہیں تو پھر اس کو آباد کرنا حق کسی کا حق اور لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی